اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تسہیل النحو کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ افراد کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ افراد جمع ہے فرد کی، تو یہاں پر افراد سے مراد تعداد ہے یا گنتی ہے، یعنی تعداد کے اعتبار سے اسم کی اقسام یا پھر گنتی کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ تو یا تو اسم واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ تو یہ تین قسمیں ہیں افراد کے اعتبار سے۔ واحد اکیلے کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو، اور جمع دو سے زائد کو۔ تو عربی میں تثنیہ ہوتا ہے لیکن انگلش اور اردو میں تثنیہ نہیں ہوتا، ایک ہوگا تو واحد، ایک سے زیادہ ہوں گے تو جمع۔ تو آئیے واحد پڑھتے ہیں۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک فرد یعنی ایک شے پر دلالت کرتا ہے۔ تو واحد ایک انسان بھی ہو سکتا ہے، جانور بھی، کوئی چیز بھی۔ تو جو بھی اکیلا ہو وہ واحد ہوگا۔ جیسے شارعن راستہ، تو یہاں پر راستے سے مراد ایک راستہ۔ قصرن محل، جبل پہاڑ، تو قصرن سے مراد ایک محل، ایک پہاڑ، عامل ایک مزدور۔ تو یہ سارے واحد الفاظ ہیں۔ اب آگے ہے تثنیہ۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو دو افراد یا دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ تو دو کا عدد تثنیہ کے لیے ہے، جو بھی دو چیزیں ہوں گی وہ تثنیہ ہوں گی۔ اب آگے ہے اس کے بنانے کا طریقہ، اور یہ واحد کے آخر میں الف ساکن اور نون مکسور۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف ساکن اور نون مکسور لگا دیں، جیسے کسر واحد تھا۔ اب ہم واحد سے تثنیہ بنانا چاہتے ہیں تو واحد کے آخر میں الف ساکن اور نون مکسور، نون مکسور سے مراد وہ نون جس کے نیچے زیر ہو، یہ لگانے سے تثنیہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے شارعون ہے، الف ساکن اور نون مکسور لگائیں گے تو شارعانی، اسی طرح جابلانی، عاملانی۔ یا ساکن اور نون مکسور لگانے سے بنتا ہے۔ تو یہ دیکھیے راجلن سے راجلینی، راجلن تھا، یا ساکن لگائی اور پھر نون مکسور لگا دیا تو یہ تثنیہ بن گیا۔ تو یہ تثنیہ کے دو طریقے ہیں، یا تو الف ساکن اور نون مکسور لگانے سے بنتا ہے، یا پھر واحد کے آخر میں یا ساکن اور نون مکسور لگانے سے بنتا ہے۔ آگے ہے جمع۔ جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرتا ہے۔ تو دو سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں، جیسے اشجارن بہت سے درخت، شجرن واحد تھا، اس سے تثنیہ بنایا شجرانی اور جمع ہے اشجارن۔ اسی طرح قصورن بہت سے محل، قصرن ایک محل، قصرانی دو محل اور قصورن بہت سے محل، شواریع بہت سے راستے، جبال بہت سے پہاڑ۔ تو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرنے والے جو اسماء ہیں انہیں جمع کہتے ہیں۔ آگے ہے جمع کی اقسام۔ جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع یا تو جمع سالم ہوگی یا جمع مکسر ہوگی۔ سالم نام سے ہی ظاہر ہے، سلامتی والا، اور مکسر بھی نام سے ظاہر ہے، ٹوٹا ہوا۔ تو جمع سالم وہ جمع ہے جس کے واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے۔ تو یہ دیکھیے عاملتن یہ واحد ہے اور عاملن یہ بھی واحد ہے، عاملن مذکر اور عاملتن مؤنث ہے۔ تو ہم ان سے جمع بنانا چاہتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ جمع سالم میں واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے، یعنی عاملن واحد کا صیغہ ہے تو جمع تو ہم بنائیں گے لیکن عاملن کے الفاظ یہ سلامت رہیں گے، صرف اس کے آخر میں کچھ حروف بڑھا دیے جاتے ہیں، جیسے عاملن سے عاملون، عاملن واحد کا صیغہ تھا، اس کے ساتھ واو اور نون مفتوح لگا دیا تو یہ جمع بن گیا۔ اسی طرح عاملتن مؤنث ہے، تو یہاں پر جمع بنانا چاہتے تھے تو تا کی جگہ پر الف اور یہ لمبی تا لگا دی، گول تا کی جگہ پر الف اور لمبی تا لگا دی تو یہ عاملاتن بن گیا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے عاملاتن جو عاملن کا اصل صیغہ ہے وہ سلامت ہے۔
صرف اس کے آخر میں الف اور تا بڑھا دیا، یہاں پر واو اور نون مفتوح بڑھا دیا، تو یہ جمع سالم ہے۔ آگے ہے جمع مکسر، وہ جمع ہے جس کے واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا، یعنی یہاں پر اگر آپ واحد سے جمع بنائیں گے تو واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہے گا، اس کی بنا ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے راجلن سے رجالن، اصل میں تھا راجلن، را جیم اور لام، تو جب ہم نے جمع بنائی تو اس کی بنا ٹوٹ گئی، ترتیب ٹوٹ گئی۔ جیم کے بعد لام تھا لیکن جمع میں جیم کے بعد الف ہے اور آخر میں لام ہے، تو یہ جمع مکسر ہے جس کی ترتیب، جس کی بنا ٹوٹ جاتی ہے۔ کتابن سے کتبن، تو یہاں پر دیکھیے تا کے بعد الف تھا لیکن جمع میں الف حذف کر دیا گیا۔ اسی طرح شجرن سے اشجارن، تو یہاں پر بھی جیم کے بعد الف لے آئے تو وہ ترتیب ٹوٹ گئی۔ تو جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا، ترتیب ٹوٹ جاتی ہے، اور جمع سالم میں وہ ترتیب باقی رہتی ہے اور واحد کا صیغہ بھی باقی رہتا ہے۔